چل مدینہ قلم اٹھا تو کیا لکھتے ہیں بینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے بینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلوئی دلوں کی یہ بارش کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی یہ بارش کدھر کی ہے اور ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے بینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے خانہ کعبہ کی حالت بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کل تک ہم خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے تھے آج میں مدینے کو جا رہا ہوں تو خانہ کعبہ ہم سے کہہ رہے تھے کل ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے بینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے ڈالے ہری بری ہے بالے بری بری ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بری کشتے عمل بری ہے یہ بارش کدھر کی ہے اور ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے ٹوٹیاں لگ گیا کنواں بن گیا اس وقت تو زمزم اچھلتا تھا اس کو بیان کر رہے ہیں ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جالے برس رہے ہیں ارادت کدھر کی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ سب نے حجر اسود کو چوم کر اپنے گناہ معاف فرمائے آج حجر اسود کیا کہہ رہا ہے حجر اسود کیا کہتا ہے کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے مجھ کو لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے بینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے مدینہ آ گیا ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ چشموں سر کی ہے بینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے
سب نے کہنا ہے، سب نے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ مدینہ شریف آ گیا نا، شریف آ گیا نا، شریف آ گیا نا، مدینہ آ گیا نا، مدینہ آ گیا نا۔ حضرت کہتے ہیں یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، یہاں یہ ہوگا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں لا یہاں لا یہاں لا یہاں لا نہیں تو ہے ہی نہیں، نہیں تو ہے ہی نہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض کی بس ہاتھ بھر کی ہے، مینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ در کی۔ کیا مدینہ مدینہ لگایا ہوا ہے؟ کیا ہے مدینے میں؟ کیا مدینہ مدینہ لگایا ہوا ہے؟ مدینہ 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 مدینہ۔ کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز طوبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز طوبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، مینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی ایک بات یاد آ گئی، عشق والوں کو عشق والی بات مزہ دیتی ہے نا، کر دیں پھر۔ ایک بزرگ ہیں، آپ بھی ملے ہوگے، غالباً ان کا نام عبداللطیف ہے، ان کی عمر تقریباً 130 سال ہو چکی ہے اب، جب ہم ملے تھے شاید ان کی اس وقت 110 سال تھی۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی ہوئی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی، کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کی دعا ہوں، اعلیٰ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا تم ساری دنیا گھومو گے، میں ساری دنیا گھوم رہا ہوں، یہ چند سال 2 سال 3 سال غالباً ہوگی، داتا حضور حاضری ہوتی رہتی ہے داتا نگر، تو وہاں بھی ان سے پھر ملاقات ہوئی تھی، شاہ صاحب ہیں، سید زادے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، بڑا مزہ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے بلایا اپنے شہر میں بیان کے لیے، تو اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے، وہاں پر ایک پان والا تھا، اس کی دکان بڑی چلتی تھی، پان بہت زیادہ اس کے بکتے تھے، اس کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت کو ماننے والا بھی تھا، لیکن اس کے پان نہیں بکتے تھے، کام بڑا ٹھنڈا۔ کسی نے جا کر کہا اعلیٰ حضرت آئے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، جا کر دعا کراؤ، اللہ کرم کر دے گا۔ وہ پہنچا، کسی
طرح سے اعلیٰ حضرت کے قریب ہوا، جب پہنچا تو عرض کی حضور حال کوئی نہیں، دکان چلتی نہیں ہے، تو آپ دعا فرما دیں یا کوئی تعویذ ہی دے دیں۔ آپ نے ایک تعویذ بنایا، لکھ کر اس کو دیا، فرمایا جا کر اس کو گلے میں رکھ دینا۔ جب گلے میں رکھ دیا نا تعویذ، تو آج اور کل اور پرسوں اور ترسوں اور اکیلے سے پان پورے نہیں ہو رہے تھے، پھر نوکر رکھنے شروع کر دیے، پھر شادی بیاہ کے آرڈر آنا شروع ہو گیا۔ دوسرا دکان والا پریشان، یہ یکدم کیا ہوا ہے، اس کی دکان مجھ سے زیادہ کیوں چلنے لگی ہے؟ بڑی کوشش کی، تشویش بہت زیادہ، بالآخر اس سے یہ بات پہنچی کہ اس نے اعلیٰ حضرت سے کوئی تعویذ لیا تھا، اس تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس نے بندے کو خریدا، اس کے نوکر کو کہا وہ تعویذ نکال کر لانا ہے گلے سے، تعویذ نکال کر لایا گیا۔ اب سننے والی بات ہے، بیٹھے ہیں زمین پر، دیدہ ہیں لا مقام پر۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو بیٹھے تو زمین پر ہوتے ہیں، یہ دیدیں آنکھیں لا مقام تک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ٹالتا نہیں، اپنے بندوں کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اچھا تعویذ نکالا گیا، جب تعویذ نکالا تو اس نے لا کر کھولا، جب کھولا نا تو تعویذ پہ کیا لکھا تھا؟ تعویذ پہ لکھا تھا حضرات پان یہاں سے خریدیں۔ لکھا میں نے نہیں تھا نا، آپ نے نہیں لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ حضرات پان یہاں سے خریدیں۔ کہتے اتنا لکھنا تھا کہ دکان آج اور کل اور ہو گئی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ صرف اتنا لکھا کہ حضرات پان یہاں سے خریدیں، کیونکہ اللہ کے ولی نے لکھ دیا، اللہ کے ولی نے لکھا۔ اللہ اپنے دوستوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، جب وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ان کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کے کیا کہنے۔ آج پیارے اسلام بھائیو، اعلیٰ حضرت کی جب لحد کھودی گئی، آپ نے اپنے مریدین سے کہا تھا نا کہ جب میری لحد کھودو تو اتنی گہری کھودنا کہ میں اس میں کھڑا ہو جاؤں۔ عرض کی یا سیدی کیا وجہ؟ کہنے فرمانے لگے جب قبر میں میں جاؤں تو فرشتے آئیں تو اعلیٰ حضرت کی تمنا، احمد رضا کی تمنا یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس گلہ فروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور ہم فقیروں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا وہ مجھے موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور جس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک عاشق کہتا ہے میں ساری زندگی وظیفے کرتا رہا، تمنا کرتا رہا، دعا مانگتا رہا، رات کو سوتا تھا درود پڑھ کے سوتا تھا کہ میری آنکھ بند ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ جب میں سوتا تھا درود پڑھتا رہا، لیکن تمنا پوری نہیں ہوئی، زندگی کا وقت گزرتا کیا، پھر اس کا قلم اٹھا، وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ کہتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا فرشتے آئیں گے، میں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، میں ان کے قدموں میں گر جاؤں گا، فرشتے مجھ کو اٹھائیں گے، میں ان سے کہوں گا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے زندگی کی بازی ہار کر ان قدموں کو پایا ہے، اب مجھے نہ ہٹاؤ۔ اس لیے کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، محبت رسول ہی سب کچھ ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا
کہ محبت رسول دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اس میں خامی ہو تو یہ کسی کام کی نہیں ہے، ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، وہ عقیدہ بہت ہی پیارا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کوہ طور وہ پہاڑ پر جب پہاڑ پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی ساتھ ہیں اور ایک صحابہ ساتھ ہیں، کہتے ہیں پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری۔ کیا مارا؟ اپنے پاؤں کی بولے ذرا، اپنے پاؤں کی ایڑی ماری۔ اور کیا فرمایا؟ اے پہاڑ رک جا، تجھے خبر نہیں تجھ پہ ایک نبی دو شہید کھڑے ہیں، تجھے خبر نہیں ہے؟ رک جا۔ اتنا فرمانا تھا کہ پہاڑ رک گیا اور شاعر کا قلم اٹھا، کہنے لگے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ 12 کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ، کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار ایڑیاں رسول اللہ کی، رکھتی ہیں کتنا وقار ایڑیاں رسول اللہ کی، ایک ٹھوکر ماری۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے ہاتھ ہمارے جیسے، ان کا چہرہ ہمارے جیسا، ان کا کان ہمارے جیسے، ان کا ناک ہمارے جیسا۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے بڑی دور چلے گئے ہو، بڑی اونچے چلے گئے ہو، نہیں، نیچے آؤ، پاؤں پہ آؤ، یہاں پہ آ کے ملاؤ اپنے آپ کو۔ کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار ایڑیاں رسول اللہ کی۔ اور پھر کہتے ہیں جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ، آپ نے کہنا پھر مزہ آنا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اور سارے اونچوں میں اونچا، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے اچھے سے اچھا۔ یہ مزہ دیتا ہے، سینے پہ ہاتھ دے کر یہاں ہمارا بنتا ہے، کہاں بنتا ہے؟ یہاں پہ، یہاں آ جا کے کہنا ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہاں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کا چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ نہیں ایسے نہیں، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ اللہ کا تیرے میں، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا